اکثر جگہوں پر میں دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، واقعیت ہے یہ. تو ہمارے مولانا رفاعی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ بھی اکثر یہ ہوا ہوگا کہ کسی دیہات میں گئے، کسی گاؤں میں گئے، وہاں اسی دن یا اس سے ایک روز پہلے بچہ پیدا ہوا ہے کسی کے یہاں، وہ لے کر آئے گا کہ یہ بچہ کل پیدا ہوا، یہ بچی کل پیدا ہوئی ہے، مولانا صاحب آپ اس کا نام رکھ دیجیے. مولانا صاحب کیسے نام رکھیں؟ مولانا صاحب کیسے نام رکھیں؟ دیکھیے آپ بات کہاں تک جاتی ہے، بات کہاں تک جاتی ہے. جب امام حسن پیدا ہوئے تو مولا علی نے رسول سے فرمایا، حضور کریم سے کہا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیجیے. کہا میں نام رکھنے والا کون؟ اللہ نام رکھے گا. تو حسن کا نام حسن رسول نے نہیں رکھا ہے، علی نے نہیں رکھا ہے، اوپر سے آیا. جب امام حسین پیدا ہوئے پھر مولا علی نے رسول سے کہا کہ آپ نام رکھ دیجیے. کہا میں کون نام رکھنے والا؟ وہ نام رکھے گا. پالنے والے اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا حسین. میرے مسلمان بھائی غور کریں، میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے عربک لٹریچر میں، عربی زبان پر میرا کام ہے، اور یہاں بھی مجھ سے اچھے اسکالرس عربی زبان کے موجود ہوں گے. میں ان کی خدمت میں بہت مؤدبانہ دست ادب باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ ان دو شہزادوں سے پہلے تاریخ عرب میں جو کئی ہزار سال سے چلی آ رہی تھی، کسی کا نام حسن و حسین دکھا دیں، دکھائی نہیں سکتے. یہ نام ہی نہیں ملیں گے آپ کو. میں بالکل دعوے سے کر رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب مجھے دکھا دیں کہ ان دو شہزادوں سے پہلے یہ سنسکرت کے نام تو نہیں ہے نا، یہ ہندی کے نام نہیں، انگریزی کے نام نہیں، عربی کے نام ہے. حسن سے ہے. حسن کا ہے کہ لفظ عربی، اسی سے حسن ہے، اسی سے حسین ہے. تو اگرچہ دونوں خالص عربی کے لفظ ہیں، مگر تاریخ ادب عربی میں اور تاریخ اشخاص عرب میں آپ کو یہ نام ملیں گے ہی نہیں. محمد نام بہت ملے گا آپ کو، اور سارے نام ملیں گے، لیکن حسن حسین نہیں ملیں گے. تو مسلمان غور کریں کہ اگر اللہ چاہے تو عربی زبان کے اندر عربی زبان ہی کے دو ناموں کو غیبت کے پردے میں چھپا سکتا ہے کہ وہ نام نظروں کے سامنے موجود ہوں اور کسی کو نہ دکھائی دے رہا ہوں. بس شروع میں یہ ہوا کہ ناموں کو چھپا لیا، آخر میں یہ ہوا کہ ذات کو چھپا لیا. صلوات پر محمد و آلہ. تو اب مولا علی نے جب حضور سے کہا کہ آپ نام رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر میں سبقت نہیں کر سکتا، وہ نام رکھے. اب مولانا رفاعی صاحب پاس جب کوئی صاحب آتے ہیں، یا مجھے حقیر و ذلیل پاس کوئی شخص آتا ہے کہ مولانا صاحب اس بچے کا نام رکھ دیا، میں آپ کو جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، تو میں اللہ میں کیسے پوچھوں؟ میں کیسے پوچھوں؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کا کلام لے آؤ. اللہ کا کلام لایا گیا، قرآن مجید لایا گیا، ایک مخصوص دعا ہے وہ پڑھی گئی. دعا پڑھنے کے بعد قرآن کو کھولا گیا، اور قرآن کو کھولنے کے بعد جو پہلا لفظ دکھائی دیا، ملاحظہ کیا آپ نے؟ پہلی سطر کا پہلا لفظ، اسی کی مطابقت سے بچے کا کوئی نام رکھ دیا گیا. تو اب چونکہ ہم براہ راست اللہ سے تخاطب نہیں کر سکتے، لہذا اس کے کلام کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اس کے کلام کے وسیلے سے ہم اللہ کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بچے کا نام رکھتے ہیں. تو ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں قرآن مجید کے وسیلے سے، اور حسن و حسین نام رکھا گیا براہ راست اللہ کے حکم سے، اور اس کے پیچھے اس کا فلسفہ خود اللہ نے بتایا کیا ہے، وہ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ سارے مسلمانوں کو سب سے پہلے متحد رہنا ہے. اب آپ توجہ فرمائیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. مولانا رفاعی صاحب آپ مجھ سے بتائیے، اور کوئی عالم یہاں تشریف فرمائے ہو مجھ سے بتائیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کا نام رکھا، کچھ نام رکھا، مثلا محمد علی نام رکھ دیا، یا فرض کیجئے عبد القدوس نام رکھ دیا، یا اور کوئی نام رکھ دیا،
میری کیا حیثیت ہے، مولانا صاحب مجھ سے بہتر ہیں، مگر میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ جو نام میں نے رکھ دیا پھر 10 برس کے بعد جب گیا تو اس بچے کا نام بدلا پھر نہیں گیا. یہ نہیں ہوا کہ میں نے نام کچھ رکھا ہو اور بعد میں اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے. وہ اسی نام، وہ نام جو میں نے رکھ دیا قرآن مجید سے نکال کے، وہی اس بچے کا نام ہو گیا. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ہے شیعہ، کوئی ہے سنی، کوئی ہے دیوبندی، کوئی ہے بریلوی، کوئی اپنے کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو اہل قرآن کہہ رہا ہے. مسلمانوں غور کرو ذرا، ارے میرا ایسا ذلیل و رسوا انسان قرآن مجید کی مدد سے اگر کسی مسلمان بچے کا کوئی نام رکھ دیتا ہے تو ماں باپ زندگی بھر اس بچے کا نام تبدیل نہیں کرتے. تو تم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے معبود نے تمہارا کوئی نام رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. آپ جب قرآن پڑھو گے مسلمانوں، شیعوں اور سنیوں، دیوبندیوں، بریلویوں، سب سن لو، قرآن تو ایک ہی ہے بھائی. تو اللہ کیا کہتا ملے گا؟ اللہ یہ کہتا ملے گا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین. وہ اللہ وہ ہے، اے مسلمانوں وہ اللہ، وہ تمہارا پیدا کرنے والا، وہ تمہارا معبود، وہ تمہارا مالک وہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ قلب صادق کسی کا نام رکھے تو زندگی بھر اس بچے کا نام وہی رہے گا. اور اللہ ہمارا نام مسلم رکھ رہا ہے. ہم کو مسلم کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی سنی کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی اہل قرآن کہہ رہا ہے. ارے وہ نام اپنا پکارو جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے، تو اختلاف خود ہی ختم ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ بھی نہ کہو کہ میں شیعہ مسلم، یہ بھی نہ کہو کہ میں سنی مسلم ہوں. دیکھیے برا نہ مانیے گا، یہاں ہر رنگ کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر اس مجمع سے پوچھنا شروع کروں آپ کا نام، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو کوئی یہ کہے گا میں کالا مسلم ہوں، میں گورا مسلم ہوں، میں گنجا مسلم ہوں. گنجا جانتے ہیں نا، جس کے بال نہ ہوں وہ گنجا. اب گنجے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، میں خود ہی آدھا گنجا ہو چکا ہوں. تو یہ کہے گا گنجا مسلم ہوں. کچھ نہیں، مسلم فرقہ گھر کے اندر. لیکن یہ توہین ہے کہ اللہ آپ کا نام رکھے مسلم اور آپ اس نام کو چھوڑ کر کوئی اور نام اپنا رکھیں. تو کتنی بڑی توہین کی بات ہے.